اللہ رب العزت اپنی امان میں رکھے اور سلامتی ہو آپ سب پر۔ یہ 7 جون 1962 کی بات ہے۔ پاکستان کے 5 نوجوان سائنسدانوں کا ایک گروہ ڈاکٹر عبدالسلام کے ہمراہ بلوچستان کے ساحلی علاقے سومیانی میں جمع ہے۔ مئی 1998 میں بلوچستان میں کیے گئے نیوکلیئر دھماکوں سے 36 سال قبل اس دن بلوچستان کی سرزمین پر ایک اور سائنسی تجربہ ہونا تھا۔ سورج غروب ہو چکا ہے اور رات کے 8 بجنے میں ابھی 7 منٹ باقی ہیں۔ پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے۔ 3، 2، 1 اور پاکستان کا پہلا راکٹ رہبر-1 کامیابی سے بالائی فضا میں لانچ ہو کر اپنے بعد آنے والے مزید راکٹس کے لیے ایک رہبر بن جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس لانچ کے ساتھ ہی پاکستان مسلم دنیا سمیت جنوبی ایشیا کی وہ پہلی طاقت بنا جس نے کامیابی سے خلائی تجربہ سر انجام دیا۔ یہ پروجیکٹ کیسے شروع ہوا، پاکستان یہ مقصد کیسے حاصل کر پایا اور ٹیم کو اس دوران کیا کیا چیلنجز درپیش رہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ضروری ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کا اختتام ہو چکا ہے۔ جنگ کا میدان اب زمین کی بجائے خلا کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ جنگ کی نوعیت بھی اب ایک دوسرے کو ہتھیاروں کے ذریعے نقصان پہنچانے کی بجائے معاشی اور سائنسی میدان میں پیچھے چھوڑ دینے میں بدل چکی ہے۔ روس اور امریکہ ایک دوسرے کو خلائی دوڑ میں نیچا دکھانے کے درپے ہیں۔ امریکہ حیران ہے کہ روس نے خلا میں پہلا انسان پہنچانے میں سبقت کیسے حاصل کر لی۔ اچانک امریکی صدر جان ایف کینیڈی اعلان کرتے ہیں کہ امریکہ 60 کی دہائی کے اختتام سے قبل نہ صرف انسان کو چاند پر اتارے گا بلکہ بحفاظت واپس بھی لائے گا۔ اپولو خلائی پروگرام کے منتظم امریکی خلائی ادارے ناسا کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج تھا اور اس کے لیے کئی ایسے اعداد و شمار اور سائنسی ڈیٹا کی ضرورت موجود تھی جو اس وقت اس کے پاس موجود نہیں تھے۔ ان میں سب سے اہم جو بات کہ اسے بحر ہند کے اوپر موجود فضا کی صورتحال کو جاننے کی بھی ضرورت تھی، اور جب اس نے یہ کرنے کی ٹھانی تو پاکستان کا ستارہ چمک اٹھا۔ سن 1961 میں جب پاکستان کے اس وقت کے فوجی حکمران جنرل ایوب خان امریکہ کے دورے پر تھے تو ان کے سائنسی مشیر اعلیٰ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام اور ڈاکٹر طارق مصطفیٰ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہاں حکام نے اس پاکستانی وفد کے سامنے بحر ہند کے اوپر موجود فضا کے متعلق ڈیٹا نہ ہونے کی مشکل رکھی۔ ناسا نے پیشکش کی کہ وہ بحر ہند کے آس پاس کے ممالک کو راکٹ ٹیکنالوجی فراہم کرنے کو تیار ہیں، صرف ایک شرط کے ساتھ کہ اس راکٹ سے جو بھی ڈیٹا حاصل ہوگا اس کا تبادلہ ناسا کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ اسی دن ناسا نے پاکستان سے کہا کہ اگر آپ حامی بھریں تو ہم یہ پروگرام شروع کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سنہرا موقع تھا جس پر تھوڑے سے غور و فکر کے بعد جواب ہاں میں دے دیا گیا، اور اس کے صرف 9 ماہ بعد ہی سومیانی میں نہ صرف راکٹ رینج بھی بنا لی گئی بلکہ رہبر سیریز کے اولین راکٹ لانچ بھی کر دیے گئے۔ انڈیا نے یہ کارنامہ اس کے 15 ماہ بعد نومبر 1963 میں انجام دیا۔ راکٹ رینج کا قیام۔ ڈاکٹر طارق مصطفیٰ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ ٹیم اکٹھی کریں۔ انہوں نے ڈاکٹر سلیم محمود جو بعد میں اسپارکو کے چیئرمین رہے، 3 مزید سائنسدانوں احمد ضمیر فاروقی پاکستان ایئر فورس، محمد رحمت اللہ محکمہ موسمیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور سکندر زمان بعد میں چیئرمین اسپارکو بنے، کو بھی امریکہ بلوا لیا اور یہ مختصر سی ٹیم اپنے کام میں جٹ گئی۔ سب سے پہلا مرحلہ پاکستان میں راکٹ رینج کے قیام کا تھا جو اس وقت تک یہاں پر موجود نہیں تھی۔ اس کام کے لیے صدر ایوب خان نے تجویز دی کہ سومیانی میں واقع فوج کی آرٹلری رینج کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں پر افرادی قوت کے رہنے کا انتظام اور دیگر سہولیات پہلے سے موجود تھیں۔
اس تجویز کو قبول کر لیا گیا اور فوراً اس آرٹلری رینج کو پاکستان کی پہلی راکٹ رینج میں بدلنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ سائنسدانوں کو اس کام کے لیے امریکہ میں تیاری کروائی گئی اور ناسا کی جانب سے ہی ساز و سامان مہیا کیا گیا۔ 6 مہینوں کے اندر ناسا کے ڈپوز میں موجود امریکی فوج کے فاضل سامان میں سے راکٹ چلانے کے لیے ضروری سامان تلاش کیا گیا اور اسے امریکہ کی والپس آئی لینڈ راکٹ رینج میں اکٹھا کیا گیا۔ پھر پاکستانی سفارت خانے کے مالیاتی مشیر وزیر علی شیخ کی ذمہ داری لگائی گئی کہ یہ سامان پاکستان پہنچایا جائے۔ تمام سامان مارچ 1962 تک پاکستان پہنچ گیا اور تب تک راکٹ رینج کی ذمہ دار ٹیم نے فوج کے انجینئرنگ شعبے کی مدد سے مل کر آرٹلری رینج کو راکٹ لانچ کے لیے موزوں شکل دے دی تھی۔ یہ تجربہ کیا تھا؟ تجربہ یہ کرنا تھا کہ راکٹ رینج کے ذریعے فضا میں 50 سے 100 میل کی بلندی پر سوڈیم کے بخارات چھوڑے جائیں، جنہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد افق کے نیچے سے آنے والی سورج کی روشنی سے منعکس ہونا تھا، اور اس کے بعد بھولاڑی، لسبیلا، ہب اور کراچی ایئرپورٹ کے مقام پر کیمرے نصب کیے گئے جنہوں نے بیک وقت 1 سیکنڈ کے وقفے کے ان بخارات کی تصاویر لینی تھیں۔ اس مقصد کے لیے پاکستانی فضائیہ کے طیاروں میں استعمال ہونے والے جاسوس کیمروں کو زمین پر نصب کر دیا گیا اور ان کو آپس میں منسلک کر کے بیک وقت تصاویر لینا ممکن ہو پایا۔ فضائیہ سے احمد ضمیر فاروقی کو شامل کرنے کے پیچھے یہی مقصد تھا۔ اس ٹیم کے رکن ڈاکٹر سلیم محمود بتاتے ہیں کہ رہبر 1 راکٹ 3 مرحلوں پر مشتمل راکٹ تھا اور ہر مرحلے کی کامیاب تکمیل کے بعد ٹیم کو خوشی بھی ہوتی اور اضطراب بھی کہ اگلا مرحلہ کیسا رہے گا۔ رینج کے مشکل حالات کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مشکل مقام تھا اور ہر وقت گرمی کے ساتھ ساتھ سانپوں اور بچھوؤں کے خطرے کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن ان حالات کے باوجود کام جاری رہا اور تجربہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ ناسا کی اپنی ضرورت پوری ہوئی اور پاکستان نے ناسا کی اس پیشکش کا فائدہ اٹھا کر خود کو خلائی دوڑ میں ایشیا کا سر فہرست ملک ثابت کر دیا۔ رہبر راکٹ لانچ کے لیے مدد اور سامان امریکہ نے فراہم کیا، مگر اس کے بعد پاکستانی سائنسدانوں نے سوچا کہ کیوں نہ ملک میں خود ہی راکٹس تیار کیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے جاپان اور فرانس کے سروے کیے گئے اور بالآخر فرانس کی ٹیکنالوجی زیادہ موزوں قرار پائی۔ فرانس سے ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے پاکستانی سائنسدانوں کو فرنچ زبان سکھائی گئی اور خصوصی طور پر کراچی اور فرانس میں کورسز کروائے گئے تاکہ وہ فرانسیسی انجینئرز سے گفتگو کر کے ٹیکنالوجی سمجھ سکیں۔ اس کے بعد کراچی میں ماڑی پور کے مقام پر راکٹس کی تیاری کا پلانٹ لگایا گیا، جہاں سے تیار ہونے والے راکٹس سے 1969 میں پاکستان نے تجربے شروع کیے جنہیں شہپر سیریز کہا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر آنے والے برسوں میں پاکستان اس خلائی دوڑ میں اتنا پیچھے کیوں رہ گیا؟ اس کے جواب میں ڈاکٹر طارق مصطفیٰ کا موقف یہ ہے کہ اس پارکوں کو اتنے وسائل نہیں دیے گئے اور پاکستان کی توجہ مختلف وجوہات کی بنا پر دفاعی جانب زیادہ رہی۔ خود ڈاکٹر طارق مصطفیٰ بھی سیکٹری دفاع پیداوار ڈویژن رہ چکے ہیں اور 1994 میں حکومت پاکستان سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ انہیں اور ڈاکٹر سلیم محمود کو سن 1971 کی جنگ میں ریڈار ٹیکنالوجی کی مدد سے انڈین بحری جہازوں کو دھوکہ دے کر پاکستانی بحری جہازوں کو محفوظ رکھنے پر بحریہ کے اعزازی کمانڈر کا اعزاز دیا جا چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس خلائی دوڑ میں ایسے ہی موقع کا فائدہ اٹھا کر شامل ہو گیا تھا، لیکن ملک کے پاس اس حوالے سے ویژن نہیں تھا۔ پاکستان نے بالائی فضا کے بعد باقاعدہ خلا میں بھی قدم رکھتے ہیں۔ دوسری جانب ڈاکٹر سلیم محمود کا بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی اپنی قومی ترجیحات ہیں اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اب راکٹ لانچنگ ٹیکنالوجی تیار کرنے پر فنڈز خرچ کرے۔ جو وسائل دستیاب ہیں ان کے ذریعے اس پارکوں نے موسمیاتی تبدیلی، جنگلات کی کٹائی،
ماحولیاتی آلودگی، قدرتی وسائل اور آبی ذخائر وغیرہ کی مانیٹرنگ جیسے اہم مسائل پر زیادہ توجہ دی، اور اس کے لیے اس پارکوں کی ٹیکنالوجی کو استعمال میں لایا گیا۔ ملک کا پہلا خلائی پروجیکٹ کافی پرعزم اور پرجوش تھا، جسے آگے چلائے رکھنے کے لیے مسلسل کام کی ضرورت تھی، جو آئندہ سالوں میں اس رفتار سے نہیں ہو سکا، لیکن کام کی بنیاد کو ضائع نہیں ہونے دیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر طارق مصطفیٰ بتاتے ہیں کہ وہ خود تھیوریٹیکل سائنسدان تھے، انجینئر نہیں، اس لیے اس پورے پروگرام میں ان کا کردار اعلیٰ سطحی نوعیت کا تھا، جس میں بین الاقوامی سطح پر رابطہ کاری شامل ہے، کیونکہ وہ بین الاقوامی سطح پر مشہور شخصیت تھے۔ بعد میں ڈاکٹر عبدالسلام کو اس پارکوں کا اعزازی چیئرمین بھی بنایا گیا۔ ڈاکٹر طارق بتاتے ہیں کہ انتظامی طور پر اس پورے پروگرام میں ڈاکٹر عشرت عثمانی نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ کہتے تھے کہ تم لوگ آئیڈیاز لے کر آؤ، بیوروکریسی کو بوتل میں لانا، فنڈز نکلوانا میرا کام ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس پروگرام میں امریکی مدد شامل تھی، لیکن یہ پورا کام پاکستانی سائنسدانوں نے ریکارڈ مدت میں انجام دیا۔ ٹیمیں بنائی گئیں، سائنسی دماغوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا گیا، اور ہر کسی سے اس کے شعبے اور مہارت کے مطابق مدد لی گئی۔ پاکستانی سائنسدانوں نے دن رات بلوچستان کی چلچلاتی گرمی میں کام کیا، کیونکہ ہر کسی کے سر پہ بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ پاکستانی راکٹ تجربے کو کامیاب بنانا ہے۔ اور اس مشن کی کامیابی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نیتیں صاف ہوں تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ تھوڑی سی معلومات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔